بقول صحابہ کرام آپ اہدب الاشفار تھے، یعنی لمبی پلکوں والے. ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغن میاں ذلائے قصر رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت. اس بلیغ شعر یہ جو میں نے آپ کو سنایا، ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغن میاں ذلائے قصر رحمت پہ لاکھوں سلام، آپ پوری طرح لطف اندوز نہیں ہو پائیں گے جب تک اس کی تھوڑی سی تشریح نہ کر دی جائے. میاں فارسی میں پلک کو کہتے ہیں. اردو میں بھی یہ لفظ بکثرت مستعمل ہے، بلکہ حضرت گولڑوی نے مقامی پنجابی میں بھی اس کو استعمال کیا ہے. وہ کہتے ہیں دو ابرو کوس مثال دسن جے تو نوکے میادے تیر چھٹن. اور ذلہ اس سائبان کو کہتے ہیں جو باہر کو نکلا ہوا ہو، جیسے چٹان میں آگے کو نکلا ہوا پتھر. قرآن کریم ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، اور جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے اوپر یوں لا کھڑا کیا جیسے سائبان ہو. روشن دانوں اور کھڑکیوں وغیرہ پر جو شیڈ بنائے جاتے ہیں انہیں بھی ذلہ کہا جاتا ہے. قصر عربی میں محل کو کہتے ہیں، اس کی جمع قصور آتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ جنت میں اہل ایمان کو حور و قصور ملیں گی. اعلیٰ حضرت نے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کو شان و شوکت اور جاہ و عظمت میں قصر تشبیہ دی ہے، لیکن عام قصر سے نہیں بلکہ قصر رحمت سے. میاں کو ذلہ سے تشبیہ دی ہے کیونکہ پلک بھی سائبان کی طرح بالکل باہر کو نکلی ہوتی ہے. گویا جانے دو عالم کا جسم اطہر رحمت الہیہ کا عالی شان محل ہے، اور آپ کی آنکھوں پر سایہ کناں پلکیں اس محل کے سائبان ہیں. اس شعر میں قصر رحمت کے انہی صاحبانوں پر سلام پیش کیا گیا ہے. پھر سنیے آپ، ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغن میاں ذلائے قصر رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ تو آنکھوں کی ساخت، بناوٹ اور رنگت کی چند جھلکیاں تھی. جہاں تک ان کی بصارت کا تعلق ہے تو اس کی وسعت و ہماگیری عقل و فہم سے ماورا ہے. بقول اعلیٰ حضرت ہے فضائے لا مکان تک جس کا رمنا نور کا، یعنی پھرنا دیکھنا. جانے دو عالم فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. ہم کیا اور ہمارا دیکھنا کیا، ہماری آنکھ صرف سامنے کی چیز دیکھ سکتی ہے، جبکہ جانے دو عالم کی آنکھیں پس پشت بھی دیکھتی تھی. چنانچہ صحابہ کرام کو امام سے پہلے رکوع سجود میں جانے سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب دیکھا، حالانکہ آپ امامت کروا رہے ہیں اور صحابہ کرام کو امام سے پہلے رکوع سجود میں جاتے دیکھ، لوگو میں تمہارا امام ہوں، اس لیے مجھ سے پہلے رکوع اور سجدے میں نہ چلے جایا کرو، میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں خواہ تم میرے آگے ہو یا پیچھے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. کیا تم سمجھتے ہو کہ میں صرف اپنے آگے یعنی روبرو دیکھتا ہوں؟ اللہ کی قسم مجھ پر تمہارا رکوع بلکہ خشوع یعنی دل کی کیفیت بھی مخفی نہیں رہتی، کیونکہ میں پس پشت بھی دیکھتا ہوں. انی لأراکم من وراء ظہری، یہ بخاری کی روایت ہے. ہماری آنکھ صرف روشنی میں دیکھتی ہے، جبکہ جانے دو عالم کی چشمان نور افشاں روشنی اور تاریکی میں یکساں دیکھتی تھی. حضرت ابن عباس، حضرت عائشہ دونوں کا بیان ہے کان رسول اللہ یرا فی اللیل بالظلمات کما یرا فی النہار بالضوء، رسول اللہ رات کی تاریکی میں اسی طرح دیکھتے تھے جیسے دن کی روشنی میں.
ہماری آنکھوں کی بینائی تھوڑی دور تک کام کرتی ہے، جبکہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم اقدس کی بینائی مشرق کو مغرب کو محیط ہے۔ فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا ومغاربہا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے اس کے مشرق کو بھی دیکھ لیا اور مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ ہمارا مشاہدہ صرف دنیاوی اشیاء تک محدود ہے، جبکہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی رسائی جنت و دوزخ تک ہے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا ما من شیء لم اکن اریتہ الا قد رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنہ والنار، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ جو کچھ مجھے اب تک نہیں دکھایا گیا تھا وہ سب میں نے اس مقام پر دیکھ لیا ہے، حتیٰ کہ جنت و دوزخ کو بھی دیکھ لیا ہے۔ ان سب عظمتوں سے ماورا عظمت و افتخار یہ ہے کہ جانے دو عالم کی آنکھوں نے شب معراج اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور جس ہمت اور حوصلے سے اس جہان حیرت کی آیات کو دیکھا، اس کی داد خود اس آنکھ کے خالق اکبر نے ان پرشکو الفاظ میں دی ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو ان کی نگاہ ہٹی اور نہ ہی ادھر ادھر بٹی۔ انہی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے اس آنکھ پر یوں سلام پیش کیا، مانائے قدر مقصد ما طغى، مانائے قدر مقصد ما طغى، نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس سے بھی بلند و بالا مقام یہ ہے کہ ان آنکھوں نے ذات باری تعالیٰ کو بے حجاب دیکھا، اس طرح نہیں جیسے اہل جنت اپنے رب کو دیکھیں گے، کیونکہ وہ تو دور سے دیکھیں گے جیسے دنیا میں 14ویں کے چاند کو دیکھا کرتے تھے۔ جانے دو عالم نے اپنے رب کو قریب سے، بہت ہی قریب سے دیکھا، یعنی 2 کمانوں سے بھی کم فاصلے سے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، گئے ملنے خدا سے، خدا کے حبیب، ہوا ان کو جو قرب الہی نصیب، کہا آ جا قریب قریب قریب، ذرا دیکھو تو شان لقائے نبی۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف تو ان آنکھوں کی قوت و رسائی کا یہ عالم تھا کہ عین ذات کے جلوے برداشت کرنے کی طاقت رکھتے تھی، اور دوسری طرف ان کی شرم و حیا اور تواضع انکساری کا یہ عالم تھا کہ اوپر کو اٹھتی ہی نہیں تھی مگر کبھی کبھی۔ حضرت ہند ابن ابی حالہ جانے دو عالم کے بارے میں بتاتے ہیں، خافض الطرف نظرہ الی الارض اطول من نظرہ الی السماء، آپ نگاہیں جھکائے رکھتے تھے، آسمان کی جانب کبھی کبھار ہی نگاہ اٹھاتے تھے۔ اس فطری حیا و وزاداری کی وجہ سے آپ کسی کو نظر بھر کر دیکھتے بھی نہیں تھے، بلکہ ہمیشہ گوشۂ چشم سے التفات فرمایا کرتے تھے۔ کانا جلا نظر ہی الملاحظہ، اللہ اللہ، اس نگاہی التفات و عنایت کی بندہ نوازیوں کا کیا کہنا۔ ایک دن فاقے کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کی حالت غیر تھی، اچانک جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، ان کی خستہ حالی دیکھ کر انہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ گھر پہنچے تو فرمایا جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ اصحاب صفہ آئے تو آپ نے دودھ سے بھرا ہوا کٹورا حضرت ابو ہریرہ کو دیا کہ ان کو پلاؤ۔ شان خداوندی اور اجاز مصطفی ملادہ ہو کہ 70 صحابہ صفہ سیر ہو گئے مگر کٹورا ابھی بھی لبالب بھرا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے کٹورا مجھ سے لے کر اپنے دستے مبارک پر رکھ لیا، فَنَظَرَ إِلَيَّ وَتَبَسَّمَ، پھر مجھ پر نگاہ عنایت ڈالی اور مسکرائے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے،
اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. پھر فرمایا ابو ہریرہ اب میں اور تو رہ گئے ہیں. میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ. فرمایا بیٹھ اور پی. چنانچہ میں بیٹھ گیا اور پینے لگا. جب پیٹ بھر گیا اور میں پیالہ منہ سے ہٹانے لگا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی. 2-3 دفعہ یوں ہی ہوتا رہا. آخر میں نے عرض کی اللہ کی قسم یا رسول اللہ اب تو بالکل ہی گنجائش نہیں رہی. تب آپ نے مجھ سے کٹورا لے لیا اور خود نوش فرما کر ختم کر دیا. یوں حضرت ابو ہریرہ کا ناقابل برداشت فاقہ دور ہو گیا اور ان کے دم میں دم آ گیا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. انہی مقدس آنکھوں سے جب ٹپا ٹپ آنسو گرتے تھے تو شفاعت کے موتیوں کی مالا بن جاتی تھی اور مجھ جیسے سیاکاروں کی مغفرت کا سامان ہو جاتا تھا. اشک باریے مشگاں پہ برسے درود، سل کے در شفاعت پہ لاکھوں سلام.